بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ درس منسوب ہے امام ہشتم والی خراسان امام شمس الشموس حضرت انیس النفوس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ذات گرامی سے۔ اب ظاہر ہے کہ امام کی زندگی کے مختلف پہلو اور مختلف جوانب فقط ایک ہی درس میں ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، لہٰذا ہم اس ترتیب کے حوالے سے آغاز کروں کہ جب کبھی علماء نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت پر کتب لکھی یا ان کی سیرت کو بیان کیا تو اس میں جو سب سے پہلا نقطہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ نقطہ یہ تھا کہ امام کو رضا کے لقب سے موسوم کیوں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام صفات حمیدہ میں اور تمام کمالات اور تمام مناقب میں حد اعلیٰ پہ فائز ہے، اس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں۔ صبر کا مظہر دیکھیے، جود کا، سخاوت کا، شجاعت کا، جتنے اوصاف حمیدہ ہیں، جتنے کمالات ہیں، اس میں حد اعلیٰ پہ فائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر لفظ رضا کو دیکھیے تو تمام ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کیا سب قضاء و قدر الہی پہ راضی نہیں؟ تو جب سب راضی ہیں تو امام رضا ہی کو رضا کیوں کہا گیا؟ تو اگر یہ بات واضح ہو جائے تو بہت ساری چیزوں کا جواب بھی مل جائے گا، اور ظاہر ہے کہ میں اس کے جواب میں اپنی طرف سے بیان کرنے سے بہتر علل الشرائع میں اور اس کے علاوہ عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، بہار میں علامہ مجلسی نے اور دیگر علماء نے جب رضا کی علت کے حوالے سے روایت بیان کی تو وہ میں روایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ امام کی حدیث سے منور ہو جائے یہ درس۔ لیکن سب سے پہلے ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ توجہ اس بات کی ہے کہ ایک لفظ ہے عربی زبان میں اختصاص۔ اختصاص اسی کی جمع ہے خصائص، اور اس لفظ خصائص پر مختلف کتب لکھی گئی، خصائص الرسول، خصائص امیر المومنین امام نسائی کی، خصائص فاطمیہ، خصائص زینبیہ، خصائص حسینیہ، خصائص عباسیہ، یہ تمام کتب لفظ خصائص سے آغاز ہو رہا۔ تو یہ اختصاص کسے کہتے ہیں؟ سلیس ترجمہ اگر کروں اردو زبان میں تو امتیاز کو اختصاص کہا جاتا ہے۔ آپ نے اردو زبان میں یہ لفظ بارہا سنا ہوگا۔ امتیاز کا مطلب کیا ہے؟ میں اگر اس کو اور مزید ڈیفائن کروں اچھی طریقے سے تو بعض اوقات کہ ایک ایسی صفت جو فقط اس ممدوح میں ہو، اس ممدوح کے غیر میں نہ ہو، اسے کہتے ہیں اختصاص۔ یعنی وہ صفت فقط اس ہمارے ممدوح میں پائی جا رہی ہے، ان کے علاوہ اور کسی میں نہیں پائی جا رہی۔ مثال دے دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ یہ سرور کائنات کا اختصاص ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ انبیاء بہت سارے، 1,24,000، رسول 313، اولو العزم انبیاء 5، مگر خاتم النبیین فقط اور فقط میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ مثالیں بہت ساری بن سکتی ہیں، مگر میں آسان مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ محفوظ کر لیں، تاکہ ہم امام رضا کے امتیاز اور اس اختصاص کی طرف آئیں۔ دوسری مثال، نہ امیر المومنین سے پہلے نہ امیر المومنین کے بعد کسی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہے، تو یہ امیر المومنین کا اختصاص ہے، یہ امیر المومنین کا امتیاز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آگے بڑھیے، میں اور مثال دوں، بڑی واضح مثال دوں۔ ہر مٹی کو کھانا حرام ہے سوائے خاک شفا کے۔
سوائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی مٹی کے، شفا کی نیت سے۔ اب اس کے احکامات وہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہوں گے، لیکن صرف یہ امام حسین کا امتیاز ہے کہ ان کی خاک شفا۔ اب آئیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر، کیونکہ ہوا کیا ہے، جہاں کہیں کوئی ایسا لقب یا تو ظروف کا تقاضا تھا یا اس دور کا تقاضا تھا کہ وہ لقب معروف ہو گیا، یا پھر امام کی وہ صفت اتنی ابرز ہوئی کہ لوگ انہیں اس لقب کے نام سے بلانے لگے۔ اب آئیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، کہ آخر امام کو امام رضا کیوں کہا گیا؟ یعنی نام علی ہے، یعنی جد اعلیٰ بھی علی، جد بھی علی، خود بھی علی، یہ نسیم امروی صاحب کا مصرع، لیکن نام علی ہے، لقب رضا۔ تو اب لقب رضا کیوں ہے؟ میں روایت پڑھنے سے پہلے جب میں نے امتیاز کا ایک جملہ آپ کے حوالے کیا، اختصاص کا ایک جملہ آپ کے حوالے کیا کہ یہ صرف اور صرف رضا، امام رضا کو بلایا گیا، جبکہ یہ سب کے سب پروردگار عالم کے پسندیدہ ہیں، سب کے سب قدر و قضاء الہی پہ راضی ہیں، تب صرف امام کو کیوں کہا گیا؟ ایک وجہ تو اور بھی سنیے۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا بھی ہوا تاریخ میں کہ کسی امام کے لقب کو کسی حاکم کے سر پہ کریڈٹ رکھنے کے لیے بیان کیا گیا کہ یہ فلاں حاکم نے لقب دیا۔ مثال کے طور پہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صادق امام کا لقب ہے یا نہیں؟ نام ہے جعفر علیہ الصلوۃ والسلام اور لقب کیا ہے؟ صادق۔ کہا جی منصور دوانیقی نے جب امام نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ خلیفہ بنے گا تو منصور دوانیقی نے انہیں صادق کہا، لیکن حقیقت میں اگر روایت دیکھیں، آپ روایات کا مطالعہ کیجئے تو آپ کے علم میں آئے گا کہ صادق لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اذا ولد ابنی جعفر فسموہ الصادق، جب میرا بیٹا جعفر اس دنیا میں آئے تو اسے صادق کہہ کر بلانا، یعنی صادق رسول نے اپنے بیٹے جعفر کو یہ صادق لقب دیا۔ تو اب یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ دو چیزیں، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے گا، یعنی یہ لقب سیاسی مفاد نہیں ہے، الہی اعزاز ہے، اور الہی اعزاز کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ تو اب جب یہ میں نے تمہید آپ کی خدمت میں بیان کی تو اس سے پہلے، تمہید سے پہلے میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، رضا کا لقب بھی مامون نے نہیں دیا تھا، جیسے کہ غلط فہمی یا معاشرے میں رائج ہے کہ صاحب امام رضا کو مامون نے رضا کہہ کر بلایا تھا، بلکہ رضا کا لقب کا جو انتخاب ہوا یہ الہی اعزاز ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ الہی اعزاز کیسے؟ تو میں سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ میں یہ روایت آپ کے سامنے ہدیہ کروں، اور سند میں چھوڑے دے رہا ہوں، لیکن بزنتی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہیں۔ قال قلت لأبی جعفر الامام محمد الجواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام سے میں نے سوال کیا، ان قوما من مخالفیکم یزعمون ان اباک انما سماہ المأمون مأمون الرضا، بولے تو انہوں نے یہ کہا کہ سوال کی اب جہت دیکھیے گا کہ جس جہت پہ سوال کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا میں نے امام تقی سے یہ سوال کیا کہ لوگوں کا جو آپ کے مخالف ہیں ان کا گمان یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی امام علی رضا کو جو رضا لقب دیا گیا ہے وہ مامون کی طرف سے دیا گیا ہے، لما رضیہ لولایت عہدی، جب وہ ان کی ولی عہدی پر راضی ہوا تب سے امام کو رضا کہا جانے لگا۔ فقال علیہ السلام کذبوا واللہ وفجروا، وہ ہمارے مخالف جھوٹ بولتے ہیں اور فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بل اللہ تبارک و تعالی سماہ الرضا، مامون نے امام کو رضا نہیں کہا، اللہ نے امام کو رضا بنایا۔ یعنی اب دونوں باتیں دیکھیے کہ ایک جو معاشرے میں رائج ہے کہ امام کو رضا کیوں کہا جا رہا ہے، اور ایک وہ جو الہی اعزاز ہے۔ اب الہی اعزاز کیسے پتہ چلے کہ الہی اعزاز کیا ہے، اور جو امتیاز اور اختصاص کی میں نے تمہید باندھی وہ اب یہاں پر ظاہر ہوگی۔ قال فقلت له، اب وجہ یہ ہے کہ امام پہلے وجہ بیان کریں گے، پھر راوی اس وجہ پہ سوال کرے گا، پھر امام وہ جہت بیان کریں گے کہ جس کی وجہ سے امام کو رضا کہا جاتا ہے۔ اچھا ضروری نہیں کہ جب امام جواب دیں اور اس کے بعد دوسرا جواب دیں تو فقط ایک ہی جہت ہو جس کی وجہ سے رضا کہا جا رہا، مختلف جہات ہو سکتی ہیں کہ جو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے علم میں ہوں، لیکن وہ جہاں جیسا ظرف دیکھتے ہیں ویسے ہی جواب دیتے ہیں۔ تو اب آپ اس طرف توجہ فرمائیے گا کہ امام نے جواب کیا دیا۔
اب اللہ نے کیوں رضا نام دیا؟ بل اللہ تبارک و تعالی سماہ الرضا لانہ کان رضا للہ عز وجل فی سمائہ، کیونکہ وہ آسمانوں میں اللہ کے پسندیدہ، رضا بمعنی مرضی، یعنی آسمانوں میں اللہ کی رضا ہے، ورضا لرسولہ والائمۃ من بعدہ علیہم السلام فی ارضہ، اور زمین پر رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے تمام ائمہ طاہرین کے پسندیدہ، یعنی اللہ، رسول اور ائمہ کی پسند یا رضا، مرضی جس مقام پر یکجا ہو جائے اسے رضا کہا جاتا ہے۔ اب سوال کیا راوی نے، قال فقلت له الم یکن کل واحد من آبائک الماضین علیہم السلام رضا للہ عز وجل ولرسولہ والائمۃ من بعدہ، تو اب اس نے کہا کہ کیا آپ ائمہ میں سے ہر کوئی اللہ کا پسندیدہ نہیں، رسول اور ان کے بعد والے ائمہ کا پسندیدہ نہیں؟ اگر ان کو اس وجہ سے اللہ نے رضا کہا کہ یہ رسول اللہ کے بھی پسندیدہ ہیں اور زمین پر رسول خدا اور ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ طاہرین کے لیے رضا ہیں، تو کیا آپ میں سے تمام ائمہ کی یہ خاصیت نہیں؟ اب جو جواب آئے گا وہاں سے وہ جواب مخصوص ہے امام علی رضا کے لیے، وہ جواب مخصوص ہے امام علی رضا کے لیے، اور اس جواب کو بیان کرنے کے لیے مختلف علماء نے مختلف جواب دیے، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ ایک متفقہ جواب آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں روایت کے بعد اس کو، تاکہ آپ کی آسانی سے کوشش کریں کہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ اللہ نے جو رضا نام دیا ہے اس پہ جو آپ کے ذہنوں میں سوالات آ سکتے ہیں ان کا ایک مختصر سا جائزہ لے لیا جائے۔ پہلی علت کیا بیان کی امام نے؟ کیوں رضا ہے؟ اس لیے کہ آسمانوں پر اللہ کے پسندیدہ، زمین پر رسول اکرم اور ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ کے پسندیدہ، یعنی اللہ، رسول اور ائمہ کی مرضی، پسندیدگی جس مقام پہ یکجا ہو جائے اسے انہیں رضا کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے سوال کیا کیا راوی نے، یہ اگر یہی صفت ہے جس کی وجہ سے آپ رضا کہہ رہے ہیں تو یہ صفت تو تمام ائمہ میں، امام حسن میں دیکھیے، امام حسین میں دیکھیے، امام زین العابدین میں دیکھیے، امام باقر میں دیکھیے، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم میں دیکھیے، وہ آسمانوں پر اللہ کے رضا ہیں۔ اللہ نے منتخب کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ نے چنا ہے یا نہیں چنا؟ تو اس کا مطلب ہے آسمانوں پر اللہ کے پسندیدہ ہیں، زمین پر حضور اکرم ان کی امامت پہ نص قائم کر رہے۔ جب حدیث لا پڑھیے، دیگر احادیث پڑھیے، تو جب ہر ایک کی امامت پہ نص قائم ہو رہی ہے تو رسول اکرم اور ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ کے پسندیدہ ہیں، ان کا انتخاب ہے، ان کی رضا ہے، تو ایسی کیا بات ہو؟ اب دیکھیے جواب، اور بڑا خوبصورت جواب ہے اگر ہم اس جواب پہ غور کریں کہ فقال بلا، امام نے انکار نہیں کیا کہ تمام ائمہ میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ قلت فلما سمی ابوک من بینہم بالرضا، کہ پھر آپ ہی کے والد کو ان میں سے تمام ائمہ میں سے رضا کیوں کہا گیا؟ یعنی اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، تمام ائمہ کے القابات میں سے لقب رضا مشہور نہیں ہے اس وقت، بلکہ راوی سوال یہ کر رہا ہے کہ صرف آپ کے والد کو رضا کیوں کہا گیا؟ قال، اب جو علت ہے وہ خاص ہے امام رضا کے لیے، لأنہ رضی بہ المخالفون من اعدائہ کما رضی بہ الموافقون من اولیائہ۔ تو اب امام کا جواب سنیے، کہ اس لیے رضا کہا گیا کہ جیسے اپنے امام سے راضی تھے ویسے ہی مخالف بھی امام سے راضی تھے۔ اب یہ روایت میں آیا ہے، اب اس جملے کو سمجھیے، جیسے اپنے راضی تھے ویسے ہی غیر مخالف اغیار بھی امام سے راضی تھے۔ یہ صفت آپ کو فقط اور فقط امام رضا میں ملے گی۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کیا امیر المومنین کے علم و فضل و کمالات کا اقرار اغیار نے نہیں کیا؟ بارہا کیا، اب وہ مقامات گنوانے کی ضرورت نہیں۔ امام حسن کے کمالات، فضائل و مناقب کا اقرار اغیار نے نہیں کیا، تو فرق کہاں پر ہے کہ غیر ان سے راضی ہوئے اور اپنے بھی راضی ہوئے؟ تو کیا یہ صفت بھی تمام ائمہ میں مشترک نہیں، تمام ائمہ میں مشترک نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ میں اس کی وجہ ہدیہ کرتا ہوں، پہلے بس اس روایت کو مکمل کر دوں۔ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِّنْ آبَائِهِ، یہ جملہ ہے جو امام کا ہے کہ یہ صفت کہ اپنے بھی راضی مخالف بھی راضی، یہ صفت امام رضا کے آباء و اجداد میں سے کسی امام کے پاس یہ کوئی امام اس صفت کا حامل نہیں تھا کہ اپنے بھی راضی ہوں غیر بھی راضی ہوں۔ اب آ گیا وہ لفظ امتیاز کہ ایک ایسی صفت جو فقط اس ممدوح میں ہو، ان کے علاوہ نہ ہو۔ اب سوال آپ کر سکتے ہیں کہ صاحب ایسا کیوں کہا گیا؟ اب اس روایت میں دیکھیے،
حوزہ علمیہ نجف کے بھی اساتذہ میں شمار ہوتا تھا سید عدنان الخباز. میں ان کا ایک جواب یہاں پر نقل کر دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. دیکھیں بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں اس روایت میں تو دو جملے ہیں. پہلا کیا ہے؟ آپ کے مخالف دشمن بھی آپ پر راضی تھے, اور دوسرا یہ کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی کے لیے یہ واقع نہیں ہوا. اب ان دو جملوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہاں ذکر مخصوص دشمنوں کا ہے. دوسرا جملہ یہ واضح کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی منفرد بات ہوئی ہے جو پہلے کسی امام کے ساتھ نہیں ہوئی. یعنی آپ کے ظروف میں آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہے منفرد جو اس سے پہلے کسی امام کی حیات مبارکہ میں نہیں ہوئی. اب وہ کیا ہے؟ اب اگر آپ غور کیجئے تو امام کی زندگی میں ایسی منفرد بات کون سی ہے جو کسی امام کی زندگی میں نہیں ہوئی؟ وہ ہے ولی عہدی. وہ ہے ولی عہدی. جب امیر المومنین تخت خلافت پہ آئے تو کیا سب غیر راضی تھے؟ اگر سب غیر راضی ہوتے تو پھر جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان کیسے ہوتی؟ تو اس کا مطلب سب راضی نہیں تھے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور امامت کو بھی سب نے تسلیم نہیں کیا, لیکن یہ واحد موقع تھا امام رضا نے جب ولی عہدی کو قبول کیا کہ اپنے بھی راضی ہیں, اغیار بھی راضی. تو یہ واحد موقع امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا ایسا منفرد پہلو ہے جو اس سے قبل کسی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی امام کی حیات مبارکہ میں آپ اس صفت کو نہیں پائیں گے کہ ولی عہدی ملی ہو اور اس طریقے سے اپنے بھی راضی ہوں, مخالف بھی راضی ہوں. اب اس گفتگو کو تھوڑا سا میں آگے کی طرف بڑھا رہا ہوں اور اس نقطے پر توجہ کرانا چاہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا کو رضا اس لیے کہا گیا کہ اپنے بھی راضی اور غیر بھی راضی. اچھا آپ کہیں گے کہ اپنے راضی اس میں کیا فرق ہے اور غیر کے راضی ہونے میں کیا فرق ہے؟ اپنے دل سے راضی ہیں, غیر ظاہراً ولی عہدی سے راضی. ابھی انشاءاللہ اگر وقت ہوا اور ولی عہدی کے باب میں ہم پہنچے تو اس زمانے کے جب ظروف آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گا کہ غیر کیسے واضح ہو. یعنی جو راضی نہیں بھی ہو رہے تھے تو انہیں مامون نے کس طریقے سے راضی کیا, اس طریقے سے ماحول بنا کہ اپنے بھی راضی ہیں اور غیر بھی راضی ہیں, کوئی اس کی مخالفت نہیں کر رہا. اب ذرا سا اس گفتگو کو آگے بڑھائیں اور اس روایت پہ اگر توجہ فرمائیں تو کچھ چیزیں آپ کے پاس, کچھ امتیازات سمجھ میں آتے ہیں اور بالکل واضح ہو جاتے ہیں. یعنی حکمران تو بہت آئے ہیں تاریخ میں, رضا وہ ہیں جس کی حکمرانی پہ دوست بھی راضی ہیں, دشمن بھی راضی ہیں. دوسری بات, مامون نے جو ولی عہدی دی تھی وہ اس لیے دی تھی تاکہ امام کو نظر میں رکھے, امام کو قید کرے, مگر امام نے اپنے اخلاق, اپنے کردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ذریعے سے اس کی سیاست ہی کو قید کیا. یہ بھی دیکھیے یہ اللہ کا عطا کردہ کیسا منفرد پہلو ہے کہ امام نے پوری سیاست کو اس کی قید کر دیا اور زمانے پہ یہ ظاہر کیا کہ رسول کی خلافت اور علم کا وارث کون ہے اور ظاہری حکومت کا وارث کون ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے اور اس بات کو محفوظ بھی کیجئے کہ دوست کا راضی ہونا کرم ہے مگر دشمن کا راضی ہونا معجزہ ہے. اور یہ وہ معجزہ ہے جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو ملے گا. یعنی دوست کا راضی ہونا کرم ہے, یعنی دوست تو ہوتا ہی وہ ہے جو راضی ہو, مگر دشمن کا راضی ہو جانا یہ معجزہ ہے. اب آگے بڑھیے. رضا کا لقب سے اب آپ کی خدمت میں واضح ہوا کہ اپنے بھی راضی, غیر بھی راضی, یہ ایک پہلو. اب اس کے بعد ایک اور منفرد پہلو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سارے پہلو ہیں تاریخ ولادت کے اختلاف اور ان چیزوں میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہ رہا اس وقت, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی کچھ چیزیں, کچھ امور پہ روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. میں ایک اور روایت کی طرف اشارہ کروں گا کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا دور شروع ہوا, یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت ہو, تو یہ جو آغاز تھا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں, تو صرف بیرونی محاذ پہ لڑائی نہیں تھی, اندرونی محاذ پہ بھی کچھ اپنے تھے جو اغیار کے ساتھ مل گئے تھے یا انہوں نے عقیدے کا سودا کیا. اب آپ بہت ساری روایت دیکھیے, علل الشرائع میں دیکھیے, عیون اخبار رضا میں دیکھیے, آپ کہیں گے کس طریقے سے کیسا اپنا ہے کہ جو امام کو چھوڑ کر امام کے مخالف سمت میں آ جائے یا امام کے مخالف خیمے میں آ جائے.
تو ہوا یہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صلی اللہ جو سب سے بڑا اثر ظاہر ہوا امام کی شہادت کا، امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا، کہ ان کے کچھ وکلاء کے پاس جو امام کا مال جمع تھا، امام موسیٰ کاظم کا، وہ چھوٹا موٹا مال نہیں تھا، وہ مال ایسا تھا کہ انہوں نے ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی جسے کہتے ہیں فرقہ واقفیہ۔ انہوں نے امام موسیٰ کاظم کو گویا مہدی دورہ بتانا شروع کیا اور امام موسیٰ کاظم کی امامت پہ وقف کیا، اسی لیے انہیں واقفیہ کہا جاتا ہے۔ اور امام علی رضا کی امامت کا انکار کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ وہ اموال جو امام موسیٰ کاظم کے ان وکلاء کے پاس جمع تھے ان پر ان کا قبضہ برقرار رہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں 2-3 چیزیں اس کی شاہد کے طور پر میں روایات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کتاب غیبت طوسی میں اگر آپ دیکھیں شیخ الطائفہ کی کتاب، ایک غیبت نعمانی ایک غیبت طوسی، پہلی روایت میں غیبت طوسی سے اسناد کو حذف کر کے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس روایت کو دیکھیے، پھر ایک اور روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، پھر نتیجہ آپ کی سماعت کی نظر کروں گا۔ اس سے پہلے ایک مقدمہ اور قائم کروں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، جب آپ زیارت پڑھتے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء، پھر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں آپ، یہ جو مختصر زیارت عمومی طور پر رائج ہے ہمارے یہاں، میں اس زیارت کی بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکہ یا ماشاء اللہ شمس الشموس۔ اب دیکھیے اس شمس الشموس کے اس واقعے سے کیسی گہری نسبت ہے اگر ہم دقت کریں۔ شمس الشموس مطلب پہ غور کیجئے ذرا۔ میں آج تھوڑا سا مختلف زاویے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں واقعات کی کثرت بیان کر سکتا لیکن ہم تھوڑا سا تجزیاتی گفتگو میں اس وقت ہیں، کچھ چیزیں مناقب کے پہلو آپ کی خدمت میں روشن کروں گا پروردگار عالم کی توفیق سے۔ لیکن اس لقب پہ غور کیجئے، شمس الشموس۔ اچھا بظاہر آپ کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی خاص زیارت میں یا روایت یا کسی حدیث میں آپ کو یہ لقب نہیں ملے گا۔ ہاں دعاؤں کی کتاب ہے مصباح کفمی، وہاں پہ عیدین کے خطبے میں اگر آپ دیکھیں تو شمس الشموس کا لفظ آیا ہے۔ اس کے علاوہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی نے شمس الشموس کے لقب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو لقب ہے یہ کسی شاعر نے اپنے شعر میں استعمال کیا تھا اور بہت معروف ہوا۔ لیکن ابھی ہم اس لقب پہ ذرا سا غور کرتے ہیں۔ شمس الشموس، دیکھیے ایک دفعہ میں بولتا ہوں کہ میرا دوست شیر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہادر ہے۔ اچھا بہادری بتانے کے لیے میں نے ایک ایسی صفت کا سہارا لیا، میں نے مجاز کا سہارا لیا اور میں نے کہا کہ یہ شیر ہے، کیونکہ شیر بھی بہادر ہوتا ہے، یہ بھی بہادر ہے، تو اس مشترک صفت کی وجہ سے میں نے کہا میرا دوست شیر ہے۔ لیکن ایک دفعہ میں جملہ بدل دیتا ہوں، اب میں کہتا ہوں شیروں کا شیر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں اور زیادہ شدت آئی، اس میں اور زیادہ تھوڑی سی طاقت آئی یا نہیں؟ شیروں کا شیر ہے کا مطلب کیا؟ یعنی اس جیسا بہادر کوئی نہیں۔ اب آپ یہ صفت دیکھیے، شمس الشموس، سورجوں کا سورج۔ اور دیکھیے مسئلہ عجیب ہے، اگر آپ اس مسئلے پہ غور کیجئے کہ یہاں پہ جنہیں شمس الشموس کہا جا رہا ہے یہ ان کے فرزند ہیں جن کے لیے قرآن میں آیا ہے والشمس وضحاہا، اور اب آپ ایک لقب استعمال کر رہے ہیں امام کے لیے شمس الشموس، یعنی کوئی خاص ایسی ہدایت ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو آج تک ہمیں مل رہی ہے، جو آج تک ہمیں مل رہی ہے کہ امام کی صفت اس میں منفرد ہے۔ اگر آپ غور کریں، اب واپس آئیے، اب ان دونوں چیزوں کا جس طریقے سے پہلے جوڑا تھا اب آگے آنے والی گفتگو میں ان دونوں چیزوں کو جوڑوں گا، لیکن پہلے روایت سن لیجئے تاکہ تسلی ہو جائے کہ روایت کس انداز کی ہے اور ہوا کیا کیا ہے، پھر آپ کو شمس و شموس کا لفظ واضح بھی ہو جائے گا۔ سورجوں کا سورج، یعنی جو امام رضا تک آ جائے گا پھر اس کے بعد وہ نہیں بھٹکے گا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں پوری تاریخ کا مطالعہ کیجئے، بہت سے فرقے بنے، یعنی کچھ لوگوں نے امام زین العابدین کی امامت پہ رک گئے، اگر آپ دیکھیں حضرت محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہوئے،
کچھ لوگ امام صادق کی امامت پہ رک گئے، کچھ امام کاظم کی امامت پہ رک گئے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ امام علی رضا کے بعد کوئی نظریہ نہیں آیا، غلات کا نظریہ آیا، بہت سارے نظریے آئے، لیکن باقاعدہ فرقہ نہیں بن سکے۔ یعنی جس طریقے سے باقاعدہ فرقہ بنتا ہے، جس طریقے سے واقفیہ فرقہ بنا، فتحی مذہب بنا، مرجئہ بنا، بہت سارے مذاہب ہیں جو بنتے چلے گئے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر جس نے بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تک آ گیا ایک مرتبہ سچے دروازے سے، وہ پھر 8ویں امام تک محدود نہیں رہا، وہ 12ویں امام تک آیا ہے۔ یعنی یہ عجیب کیفیت ہے، میں پھر دہراتا ہوں اس جملے کو، یعنی 8ویں امام تک آ کے وہ جنت کے 8 دروازوں کا حقدار بن گیا۔ کیوں؟ ولایت امام رضا سے وہ ولایت امام مہدی تک آیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یعنی میں نے آپ کی خدمت میں عدیہ کیا کہ ایسا نہیں تھا کہ بعد میں کوئی نظریہ نہیں آیا، چیزیں نہیں ہوئی، لیکن جس طریقے سے باقاعدہ ایک فرقے کا نظام چلتا ہے امام رضا کے بعد، جو اخلاص کے ساتھ امام رضا کے پاس آیا، اور حدیث نیشاپور گواہ ہے، جو اخلاص کے ساتھ آیا وہ امام رضا سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک آیا۔ اب اس بات کی وضاحت کیسے ہو کہ بھائی یہ اخلاص اور اس کا تعلق کیسے ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیے ہمیشہ ایک بات، کسی بھی چیز کو امامت پر ترجیح نہ دیں۔ میں نے یہ آپ کی خدمت میں کیوں عطیہ کیا؟ کسی نے مال کو دیا، کسی نے شہرت کو، کسی نے جاہ و حشم کو، کسی نے تخت و تاج کو، یعنی مختلف چیزوں کو عقیدہ امامت پر یا امام پر ترجیح دی گئی۔ جہاں آپ نے امامت کو سیکنڈ آپشن بنایا، یہ وہ چیز ہے جیسے کشتی میں اگر ایک سوراخ ہو جائے تو کشتی کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا نا۔ جہاں عقیدہ امامت میں حرف آنے لگا، وہاں پورے عقیدے کی ناؤ ڈوب جائے گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یعنی یہ لوگ معمولی لوگ تھے، امام کے وکلا تھے۔ اب وہ علت بتاؤں گا کہ امام کے پاس خود بعض شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے علل الشرائع میں بلکہ عیون اخبار الرضا میں جب یہ روایات لکھی تو ان کے بعد علت بھی بتائی کہ کس لیے امام کے پاس یہ اتنا مال جمع تھا، وہ آخر میں اس کو بھی دیکھیں گے۔ لیکن ابھی سب سے پہلے اہم چیز جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے، مال دنیا، حب جاہ، حب دنیا، حب شہرت، یہ کس طریقے سے اتنے قریبی لوگ کے جو امام کے وکیل ہونے کے دعوے دار ہوں کہ امام کے اموال جن کے پاس جمع ہو اور وہ عقیدہ امامت سے پلٹ جائیں اور شمس و شموس کا انکار کر دیں، امام علی رضا کا انکار کر دیں، والی خراسان کا انکار کر دیں۔ یعنی امام علی رضا کو دیکھیے آپ، اور جن کے اوپر نصوص، اب آپ اگر نصوص کا مطالعہ کیجئے تو آپ کے علم میں آئے گا کہ ایک دو نہیں ہے نصوص، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات مبارکہ تک ان کی وصیتوں کا انہوں نے کس کس کو گواہ بنایا، سادات میں سے کس کس کو گواہ بنایا، اہل مدینہ میں سے کس کس کو گواہ بنایا، یہ ایک پھر تفصیلی بحث ہے۔ جب اتنے لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں پھر بھی امام علی رضا کی امامت کا انکار ہو رہا ہے، اب علت دیکھیے اور امام نے کیسے دعویٰ کیا یہ دیکھیے۔ تو غیبت توسی کی روایت میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ ان بعض اصحاب یعقوب ابن یزید انباری ان بعض اصحابی قال مضى ابو ابراہیم وعند زیاد القندی 70,000 دینار۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کس کے پاس کتنا مال جمع تھا۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد زیاد قندی کے پاس 70,000 دینار موجود تھے۔ یہ 70,000 دینار 70,000 روپے کی طرح نہیں ہے، خطیر رقم تھی اس وقت، 70,000 دینار موجود تھے۔ وعند عثمان بن عیسی الرواسی 30,000 دینار و5 جوار ومسکنوہ بمصر، اور عثمان ابن عیسی رواسی کے پاس 70,000 دینار، عثمان ابن عیسی رواسی کے پاس 30,000 دینار، 5 کنیزیں، اور مصر میں ایک مکان موجود تھا۔ کتنے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ابھی تک 2 شخصیات کے نام آئے، ایک تیسری شخصیت کا نام بھی آئے گا۔ فبعث الیہم ابو الحسن الرضا، امام رضا نے اپنا نمائندہ بھیجا وہاں۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، ابو الحسن جیسے امیر المومنین کو کہا جاتا ہے، احادیث میں جب ابو الحسن آتا ہے تو امام کاظم مراد لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم نے اپنی کنیت کو ہبہ کیا تھا اپنے فرزند امام رضا کو، یعنی امام موسیٰ کاظم کی طرف سے تحفہ ہے
امام رضا کی خدمت میں، تو اسی لیے امام رضا کو بھی ابو الحسن ہی بلایا جاتا ہے۔ تو اس بات کی وضاحت ہو گئی، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ فبعث الیہم ابو الحسن الرضا علیہ السلام ان احملوا ما قبلکم من المال۔ اچھا، امام نے انہیں پیغام بھیجا کہ جو مال، اثاثہ، کنیزیں، جو کچھ میرے والد کا تمہارے پاس جمع ہے وہ میرے حوالے کرو، کیونکہ میں ہی ان کا وارث ہوں، میں ہی ان کا جانشین ہوں۔ ہم ان کی میراث تقسیم کر چکے اور اب تمہارے پاس ان چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اب اس میں ایک تیسرا نام آ رہا ہے، فَأَمَّا ابن ابی حمزہ فَإِنَّهُ أَنْكَرَهُ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِمَا عِنْدَهُ۔ ابن ابی حمزہ بطائنی، اس نے تو انکار کر دیا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس کچھ بھی جمع نہیں ہے۔ اس کے بعد کس کا وقت آیا؟ فَأَمَّا ابن ابی حمزہ فَإِنَّهُ أَنْكَرَهُ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِمَا عِنْدَهُ وَكَذَلِكَ زِيَادٌ الْقِنْدِي۔ زیاد قندی نے بھی کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، جبکہ پاس اس کے پاس کیا تھا؟ 70,000 دینار موجود تھے۔ یعنی دو شخصیتوں نے، ابن حمزہ بطائنی نے انکار کیا اور کس نے انکار کیا؟ زیاد قندی نے۔ وَأَمَّا عثمان ابن عیسیٰ، عثمان ابن عیسیٰ رواسی جو ہے، فَإِنَّهُ كَتَبَ عَلَيْهِ، اس نے امام کی خدمت میں خط لکھا، إِنَّ أَبَاكَ، جس عقیدے کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، إِنَّ أَبَاكَ لَمْ يَمُتْ وَهُوَ حَيٌّ قَائِمٌ، آپ کے والد کی شہادت ہی نہیں ہوئی، وہ تو اس دنیا سے نہیں گئے بلکہ وہ زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں۔ میں نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مہدی دورہ بلانے لگے امام موسیٰ کاظم کو، کہ وہ غیبت میں چلے گئے، وہ زندہ ہیں۔ اچھا، وَأَمَّا الْجَوَارِي فَقَدْ أَعْتَقْتُهُنَّ وَتَزَوَّجْتُ بِهِنَّ، جو کنیزیں تھیں میرے پاس میں نے انہیں آزاد کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ یعنی اس نے اصلاً امام کی شہادت کا انکار کیا۔ تو امام کی شہادت کا انکار کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ جب امام کی شہادت ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنا مال بھی ہے، امام کی شہادت نہیں ہوئی تو جیسے امام کی زندگی میں میرے پاس مال تھا، اب اگر شہادت کا انکار کر دوں گا تو میرے پاس یہ مال برقرار رہے گا۔ یہ ایک روایت، یعنی مال کی آزمائش ایسی تھی ولایت کے دعوے داروں کے لیے کہ یعنی جو امام موسیٰ کاظم کی امامت تک مان رہے ہیں کہ مال کی آزمائش نے ان کا عقیدہ امامت کو بدل دیا۔ اچھا، اور امام رضا نے اپنی وراثت کے حقانیت کو بیان کرنے کے لیے وہاں پہ دعویٰ کیا۔ اب دوسری روایت سنیے اور پھر نتیجہ لیجیے۔ اب یہ روایت شیخ صدوق نے علل الشرائع میں بیان کی، اور راوی بھی بہت بڑے یونس ابن عبد الرحمن کہنے لگے کہ قال مات ابو الحسن علیہ السلام ولیس من قوامہ احد الا وعنده المال الکثیر، کہ امام کی جب شہادت ہوئی امام کاظم کی تو ان کے وکلاء اور جتنے بھی وکلاء میں سے قوام تھے جتنے بھی، ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک خطیر رقم، بہت زیادہ مال جمع تھا۔ یہی مال ان کے امامت پر رک جانے، یعنی ان کے فرقہ واقفیت پر آ جانے اور امام کی شہادت کے انکار کا سبب بنا۔ اب روایت آگے بڑھی، زیاد قندی کے پاس پچھلی روایت میں غیبت توسی میں کتنے تھے؟ 70,000، یہاں پہ بھی زیاد قندی کے پاس 70,000 دینار۔ پچھلی روایت میں علی بن حمزہ کے مال کے بارے میں وضاحت نہیں تھی، اس روایت میں علی بن حمزہ بطائنی کے پاس کتنا مال تھا؟ 30,000 دینار تھے۔ یونس کہتے جب میں نے یہ صورتحال دیکھی، اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا۔ یہ یونس ابن عبد الرحمن کون ہے؟ یہ امام کے چاہنے والے ہیں، امام سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اب آپ سلسلہ دیکھیے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی کہ امام کے اموال پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور مجھ پر حق واضح ہو گیا، کہ پتہ چل گیا کہ ہاں امامت امام علی رضا علیہ السلام کے پاس ہے، تو میں نے امام رضا کی امامت کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس معاملے میں کلام کرنا شروع کیا، یعنی لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ نہیں، امام موسیٰ کاظم شہید ہو گئے اور امام علی رضا علیہ السلام، اور لوگوں کو امام رضا کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ کہ جیسے ہی میں نے یہ کام شروع کیا، یہ عمل شروع کیا، تو ان دونوں، کس نے؟ زیاد قندی اور ابن ابی حمزہ نے مجھے پیغام بھیجا اور کہا تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ یعنی امام رضا کی امامت کی طرف کیوں بلا رہے ہو؟ تو اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے کہ تم غنی ہو جاؤ گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ ان کی اموال کی کیفیت دیکھیے کہ ان کے پاس کتنا مال تھا، کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں اتنا مال دیں گے کہ تم غنی ہو جاؤ۔ یعنی جب کسی اور کو رشوت میں مال دیا جا رہا ہے تو سوچئے خود ان کے پاس کتنا مال ہوگا۔ اب اس میں رقم بھی بتائی گئی ہے کہ کتنا مال دیا۔ انہوں نے مجھے 10,000 دینار کی ضمانت دی اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ میں نے انکار کیا اور ان سے کہا ہمیں
اب دیکھیے وہ جو روایت کا حصہ آپ بار بار سنتے ہیں وہ اس مقام کا ہے کہ صرف آپ نے اب تک اس کا ون لائنر ایک ٹکڑا سنا ہوگا، وہ اس روایت کا حصہ. وہ کیا ہے؟ تو یونس ابن عبد الرحمن جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صادقین، جب بھی لفظ صادقین آئے تو اس سے کون مراد ہے؟ نہیں، امام باقر اور امام صادق. جب بھی احادیث میں آئے کہ صادقین نے بیان کیا تو اس سے مراد کون ہے؟ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام. تو امام باقر اور امام صادق سے روایت پہنچی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یونس ابن عبد الرحمن، کہ مجھے ان دو ائمہ سے روایت پہنچی ہے جب بدعتیں ظاہر ہونے لگے تو عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے. یا آپ نے یہ جملہ اکثر سنا ہوگا، جب بدعتیں ظاہر ہونے لگے تو عالم پر واجب ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے، ورنہ اس سے ایمان کا نور چھین لیا جائے گا. میں کسی بھی حال میں اللہ کے معاملے میں جہاد کو نہیں چھوڑ سکتا. یعنی اب دیکھیے لفظ جہاد یہاں پہ بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب صرف تلوار چلانا جہاد نہیں، صرف میدان میں آ جانا جہاد نہیں، عقیدہ امامت کا دفاع کرنا بھی جہاد ہے. اب یہ جملہ عجیب ہے. چنانچہ ان دونوں نے مجھ سے دشمنی مول لی اور اپنے دلوں میں میرے لیے کینہ چھپایا. یعنی اب دیکھیے یعنی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں ہمیشہ بدعتیں کون پھیلاتا ہے؟ جن کے ضمیر کی قیمت لگ سکتی ہے. اب سمجھیے وہ جملہ کہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا، کبھی بھی عقیدہ امامت پر کسی شے کو ترجیح نہیں دینی، کسی بھی دنیاوی چیز کو، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت، اولاد، اموال، کسی بھی چیز کو ائمہ پہ ترجیح نہیں دینی. جہاں آپ نے ترجیح دی وہاں آپ نے ایک دروازہ کھول دیا کہ بدعتیں بھی داخل ہوں گی، انحراف بھی آئے گا عقیدے میں. تو اگر عقیدے میں انحراف سے بچنا ہے تو امامت سے خالص ہو جاؤ. یہ امامت سے خالص ہونا گویا آپ شمس و شموس آپ کو اپنی پناہ میں لے رہے ہیں. یعنی جب شمس و شموس، اور ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا، جب شمس و شموس اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں تو اب آپ امر امامت کے حوالے سے کسی بھی انحراف میں مبتلا نہیں ہوں گے، صاحب العصر کی امامت تک پہنچے گے. تو اب یہ دو روایات میں نے آپ کے سامنے ہدیہ کی. اب نتیجہ سنیے اس کا. نتیجہ دیکھیے بڑا عجیب. ایک روز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو چکی. اللہم صلی علی محمد. انہوں نے اموال پہ قبضہ جما لیا. کتنے دنوں تک مال پہ قبضہ رہا؟ عارضی دنیا تھی نا، عارضی دنیا تھی. انہوں نے عارضی فائدے کے لیے ابدی فائدے کو چھوڑا. کس قدر گھاٹے میں رہے آپ کو یاد ہوگا. عمر ابن سعد نے رہ کی حکومت کے لیے امام حسین کے مقابلے پہ آئے. اب آپ یہاں دیکھیے کتنے ہزار، 70,000 دینار. خطیر رقم ہوگی، ہو سکتا ہے کروڑوں اربوں میں ہو آج کے. لیکن کیا اتنے مال کے لیے امامت کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ اب سنیے اگر امامت کو چھوڑو گے تو کیا ہوگا. اب یہ بھی روایت ہے عجیب، آپ کو معجزات اور مناقب کی کتابوں میں ملے گی کہ ایک روز امام علی رضا نے اپنے خادم اور کچھ اصحاب تشریف فرما کہا کہ میں ابن ابی حمزہ کی قبر سے آ رہا ہوں. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے. یہ معجزہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ صرف قبر میں علی نہیں آتے، بلکہ آپ نے وہ جب بھی آپ نے زیارت کی فضیلت سنی ہوگی تو کثرت کے ساتھ علماء کیا نام ہے حوزہ علمیہ قم کے بانی عبد الکریم حائری کا واقعہ جب کثرت کے ساتھ بیان کرتے تو ان کی خواہش بیان کرتے کہ اپنے فرزند سے خواب میں کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ امام رضا کی زیارت پہ زیادہ سے زیادہ جا سکوں. تو پوچھا آپ اتنی مرتبہ زیارت پہ گئے؟ کہ جتنی مرتبہ میں زیارت پہ گیا تھا اتنی مرتبہ قبر میں میرا مولا میرے پاس آیا. تو خود ایک یہ دیکھیے کہ امام قبر میں آئے. اچھا یہ دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ ابن ابی حمزہ امام کی امامت کا معترف تو نہیں ہے، بلکہ ایک طریقے سے بغاوت کر رہا ہے امام سے مال دنیا کی خاطر. تو موجود لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے مولا ہوا کیا؟ کہ دو فرشتے آئے. اور یہ دیکھیے اس روایت کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جو 3 چیزوں کا انکار کرے رسول نے فرمایا اس کا تعلق ہم سے نہیں. ان میں سے ایک منکر نکیر کے قبر میں سوالات. منکر نکیر کے قبر میں سوالات کے جو انکار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. دوسرا عقیدہ معراج. تیسرا عقیدہ عقیدہ شفاعت. تینوں عقیدوں کو جوڑیے. یہ روایات اور حدیث موجود ہے کہ جو ان عقائد کا انکار کرے گا رسول نے فرمایا وہ اس کا تعلق ہم سے نہیں. آپ قبر میں آئیں گے، منکر نکیر آنا ہے. کیا ہوا ماجرا؟ اب امام بیان کر رہے ہیں. فرشتوں نے سوال کیا تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ.
دیکھیے زبان نہیں اٹکی. نبی کون ہے؟ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیکھیں اس روایت کو علماء نے امام کے علم غیب کی دلیل کے طور پہ بھی لکھا ہے. امام رضا کے علم غیب کی دلیل کے طور پہ بھی لکھا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں ابھی انشاءاللہ اختتام روایت میں اس کا ذکر کرتا ہوں. رب کون ہے؟ اللہ. نبی کون ہے؟ حضور. امام کون ہے؟ امیر المومنین. کہا ان کے بعد امام کون ہے؟ کہا حسن. ان کے بعد امام کون ہے؟ حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے بعد امام کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام. ان کے بعد امام کون ہے؟ کہا امام محمد باقر علیہ السلام. ان کے بعد امام کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. ان کے بعد امام کون ہے؟ کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. یہاں تک تو ٹھیک ٹھیک خیریت سے پہنچ گیا. کل جیسے ہی فرشتوں نے پوچھا ان کے بعد امام کون ہے، کہ اب زبان گنگ، اب کوئی جواب نہیں. اور امام قبر میں کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ امام کی امامت کا پوچھا جا رہا ہے، امام علی رضا کی، اور آگے سے زبان بند. کہ فرشتوں نے 2 آگ کے گرز اس وقت مارے اور قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا. راوی نے کہا اب علم غیب سے کیا تعلق؟ کہ میں نے تاریخ لکھ لی، نوٹ کر لی کہ امام نے کس دن کہا ہے کہ میں آج اس کی قبر سے آ رہا ہوں. پھر میں جب سفر پہ گیا اور میں نے پوچھا کہ ابن ابی حمزہ کس دن مرا تھا، تو وہ وہی تاریخ تھی جس دن امام کہہ رہے تھے کہ میں آج اس کی قبر سے ہو کے آ رہا ہوں. یہ وہی تاریخ تھی جس دن امام کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی قبر سے ہو کے آ رہا ہوں. تو اب یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ شمس الشموس ہدایت دینے والا امام. سارے امام ہادی ہیں، یقیناً سارے امام ہادی ہیں. اور تمام ہادیان میں سے جو ہدایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے، وہ اس کا فیض بڑا عجیب ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ حدیث نیشا پور آپ نے بارہا سنی، لیکن آج تھوڑا سا ایک انداز کو میں نے مناقب کی کثرت کے بجائے تھوڑا سا میں نے کوشش یہ کی کہ ایک ایک چیز پہ ذرا سا رکا جائے، ٹھہرا جائے. اب وقت میرے پاس کم ہے اور میں تیزی سے اس مقام سے گزروں گا، ذرا سا اسے محفوظ کیجیے گا. 2-3 چیزوں کو ملائے. امام سے کون کون راضی ہے؟ اپنے بھی راضی، غیر بھی راضی. پھر امام کیا ہے؟ شمس و شموس، یعنی ہدایت دینے والے. اب یہ دونوں کیفیات کا نتیجہ آپ کو حدیث نیشا پور میں ملے گا. اب بڑا تفصیلی روایت ہے، لیکن اور امام کیسے پہنچے، مدینے سے کیسے نکلے، کوفے سے نہیں گزارا گیا، اہواز اور بصرہ سے ہوتے ہوئے کس طریقے سے امام پہنچے ہیں نیشا پور. جب نیشا پور پہنچے، علامہ ذیشان حیدر جوادی کے بقول کتنے قلمدان تھے؟ 24,000 قلمدان. آپ نے بارہا سنا. اچھا، بعض لوگوں نے مجمع کی تعداد اس سے زیادہ بنائی، اور بڑے بڑے علماء امام کے ناقے کی مہار تھامے ہوئے تھے. دیکھیں میں ایک نام آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ عیون اخبار رضا میں جب یہ حدیث نیشا پور آئے تو آپ اس نام کو جا کر دیکھیے اور اس نام پر غور فرمائیے کہ یہ نام کیسا نام. میں آپ کی خدمت میں وہ نام بھی ہدیہ کرتا ہوں. بڑے بڑے علماء، اور یہ ان علماء کی ہیبت یہ تھی کہ یہ صرف معمولی علم کے حامل نہیں تھے، محدثین تھے. ان میں سے اسحاق ابن راہویہ، کیا نام لیا؟ اسحاق ابن راہویہ. یہ کون ہے؟ یہ امام بخاری کے شیخ الاجازہ ہیں. امام بخاری جن کی کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. ان کے کون ہے؟ یہ شیخ الاجازہ. وہ ناقے کی مہار تھامے ہوئے تھے. اب آپ کیفیت دیکھیے اور اپنے امام کا اجلال دیکھیے، اپنے امام کی تکریم دیکھیے. 24,000 قلمدان، اور اس میں بھی اسحاق ابن راہویہ جیسے علماء امام کے ناقے کی مہار تھامے ہوئے. اب ایک جملہ علامہ ذیشان جوادی کا میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، اور یہاں سے اس پہ پھر ایک وضاحت کرتا ہوں. انہوں نے یہ لکھا کہ سب کا اشتیاق تھا کہ امام کے محمل کا پردہ گرا ہوا ہے، اور سب کا اشتیاق یہ ہے فرزند رسول ذرا جمال رسالت تو دکھائیے. کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ بتائیے کہ امام علی رضا کے دور میں کون ایسا موجود تھا جس نے رسول کی زیارت کی ہو؟ دیکھیں علامہ ذیشان جوادی کا جملہ مکمل ہوا. اب میرا سوال ہے آپ سے، کون تھا ایسا اس وقت کہ جو رسول کی جس نے زیارت کی ہو؟ آخری صحابی بھی اس دنیا سے گزر چکے. خوب،
کیونکہ امام کی جو آمد کی تاریخ ہے اس دنیا میں 148 ہجری، حتیٰ کہ بعض شیخ صدوق نے 153 ہجری بھی لکھی ہے کہ امام جعفر صادق کی شہادت کے 5 سال بعد اس دنیا میں آمد ہوئی، اور نقن صاحب نے وہی سال لکھا ہے آمد کا کہ جو امام کی شہادت کا۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن امام کا سفر کب ہوا ہے نیشا پور کے لیے؟ 200 ہجری، درست، اور بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ 201 ہجری میں ولی عہد بنائے گئے۔ تو اب اگر 200 ہجری میں گئے تو 200 ہجری میں 11ویں ہجری میں حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے، ٹھیک ہے، اور امام کب جا رہے ہیں نیشا پور سے گزر رہے ہیں؟ کتنے سال درمیان میں؟ 199 تقریباً۔ 199 سالوں میں بتائیے کون زندہ ہے؟ کوئی زندہ نہیں ہے، بتائیے تو پھر کوئی زندہ نہیں ہے۔ جب کوئی زندہ نہیں ہے تو انہیں کیا پتہ جمال رسالت کیا ہے؟ جب پتہ نہیں ہے کہ جمال رسالت کیا ہے تو وہ کہہ کیسے رہے کہ حضور جمال رسالت دکھائیے؟ ہم بھی رسول کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں، فرزند رسول کے چہرے کو دیکھ لیں گے گویا رسول کے چہرے کی زیارت ہوگی، تو انہیں کیا پتہ؟ میں ابھی کہہ کے گیا تھا کہ جو مہارے ناقہ بھی تھامے ہوئے تھے نا، وہ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ محدثین تھے، وہ علماء تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے، یعنی جو 24,000 قلمدان تھے یہ معمولی نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کہیں گے کیا؟ حدیثوں میں پڑھ رکھا تھا کہ رسول کی شخصیت کیسی تھی، رسول کا جمال کیسا تھا، رسول کا، اب میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں کہ رسول کا چہرہ کیسا تھا، گیسو کیسے تھے، عارض کیسے تھے، رسول کی آنکھیں کیسی تھی، لبھائے مبارک کیسے تھے، کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ تو اب جملہ کہہ دوں، یعنی رسول کے بارے میں، رسول کی شخصیت، رسول کا کردار پڑھ رکھا تھا۔ تو اب میں جملہ کو یاد رکھیے، رسول کا کردار اگر الفاظ میں آئے تو سنت بن جائے گی، اور اگر کہیں مجسم ہو جائے تو امام رضا کی صورت میں آ جائے۔ اب جملہ سمجھ میں آیا؟ دیکھیے ہر جملے کی ایک اپنی گہرائی ہوتی ہے، اور اس گہرائی میں جا کر اگر آپ سوچیں گے تو معرفت کے نئے نئے موتی بھی آپ کو حاصل ہوں۔ تو اب جمال رسالت کیا ہے؟ اگر جمال رسالت دیکھنی ہے، دوسری بات عجیب بات ہے، اگر آپ اسی نقطے پہ غور کیجئے، اسی نقطے کو بیان کیجئے، جمال رسالت دیکھنے کا مطالبہ کون کر رہے ہیں؟ جو بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، جو بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، جو قصر میں آتے جاتے ہیں، جو شاہی محلات میں آتے جاتے ہیں، جنہوں نے ان کا زرق برق لباس دیکھا ہے، جنہوں نے ان کی نشست و برخاست دیکھی ہے، جنہوں نے ان کے طور اتوار تیور دیکھے، وہ آج چاہ رہے ہیں کہ نہیں جمال رسالت دیکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمال رسالت ریاست سے نہیں ملتی، امامت سے ملتی ہے۔ یعنی انہیں بھی معلوم تھا کہ اگر ہمیں رسول کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے تو وہ فقط اور فقط امام رضا ہی کی بدولت حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ امام نے محمل کا پردہ اٹھایا، زیارت ہوئی، پھر ایک مرتبہ محمل کا پردہ گرا۔ اب انہوں نے کہا آپ کو آپ کے آباء و اجداد کے حق کا واسطہ دے کر کہا ہمیں اپنے آبا کی کوئی حدیث سنائیے۔ اچھا کون کہہ رہے ہیں؟ جو پہلے سے حدیثیں سن رکھے، یعنی جو حدیث کے علماء ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ حدیث سنائیے۔ پتہ چلا کہ جو کسی اور کی زبان سے سنی جائے وہ حدیث اور ہے، جو امام کی زبان سے سنی جائے وہ حدیث اور ہے، اور امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ عجیب بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کہ جب امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی، آپ مقاتل کا مطالعہ کیجئے، امیر المومنین کے مقاتل کا، تو 20 رمضان کو امام کے چاہنے والے امام کے پاس آ رہے ہیں، ازبق بن نباتہ آتے ہیں، اور وہ آپ نے سن رکھا ہوگا شہادت کی روایات میں کہ امام کے چہرے پر زرد پارچہ بندھا تھا، اور معلوم نہیں ہوتا تھا کہ چہرہ زیادہ زرد ہے یا پارچہ زیادہ زرد ہے، یہ آپ نے سن رکھا۔ جاتے جاتے ازبق بن نباتہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیں۔ امام ضربت لگی ہوئی ہے، خون بہہ چکا ہے، چہرہ زرد ہے، اور اس حالت میں بھی حدیث سنا رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ فیض دیکھیے، کسی بھی حالت میں امام ہدایت کرنے سے نہیں مڑتا، اپنے فریضے سے رخ نہیں موڑتا۔ تو کہا فرزند رسول ذرا حدیث سنائیے، آپ سب نے سن رکھی ہے، مجھے تو صرف نتیجے کی بات کروں گا، اور آپ کی خدمت میں آپ نے سب تفصیلیں سن رکھی ہیں۔ کہا آپ کو آپ کے آبا کے حق کی قسم ہے، ہمیں سنائیے کوئی حدیث سنائیے۔
امام نے ایک مرتبہ پھر محمل کا پردہ اٹھایا اور کہا میں روایت کرتا ہوں اپنے والد موسیٰ کاظم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد، اچھا امام نے بھی تمام القابات کے ساتھ بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد جعفر صادق علیہ السلام، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد محمد ابن علی باقر العلوم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام علی ابن الحسین زین العابدین سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حسین شہید کربلا سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امیر المومنین سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے بھائی حضور اکرم سرور خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ ان سے بیان کیا جبریل نے لوح پر لکھا ہوا دیکھا کہ خدا نے قلم قدرت سے اس پہ یہ تحریر فرمایا ہوا تھا۔ اب وہ کیا جملہ ہے وہ سب آپ کے ذہنوں میں صرف نتیجے پہ آتا ہوں۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی، جو میرے قلعے میں آ جائے، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے امان میں آ جائے گا۔ یہ حدیث بیان کی اور ایک مرتبہ پھر محمل کا پردہ گرا، پھر ایک مرتبہ امام کی سواری آگے بڑھی، پھر کچھ دیر کے بعد امام نے محمل کا پردہ اٹھایا، حدیث ختم ہو گئی۔ حدیث کا مطلب ختم ہو گیا، درایت کا مسئلہ شروع ہوا۔ یہ درایت تھی حدیث کی، لیکن حدیث امام رضا تھی، یعنی ایک ہی چیز بیک وقت حضور کی حدیث کی تشریح بھی ہے اور خود حدیث بھی بن رہی ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک 12 کے 12 ائمہ 14 معصومین کے اقوال کیا ہیں؟ سب حدیث ہیں یا نہیں ہے؟ تو اب امام نے تشریح کی، اب معصوم کی زبان سے تشریح سنیے، آپ سب کے ذہنوں میں نتیجہ سنیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ حدیث قدسی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ خدا نے کہا میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں آ جائے وہ میرے عذاب سے امان، ولیکن بے شرطہا و شروطہا، لیکن اس قلعے میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ امام کیا مثال دے رہے ہیں، ذہنوں کے قریب کر رہے ہیں، یعنی کسی شہر پر، کسی ملک پر، کسی جگہ حملہ ہوا ہو، ایک ہی قلعہ ہو جو محفوظ ہو، جو بچا سکتا ہو، اب اس قلعے میں آنا ہے تو امام اس کی شرائط بتا رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے جب تک شرائط توحید پر عمل نہ ہوا جائے۔ اب جملہ سنیے امام کا، ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی ایک شرط ہے، و شروطہا، اور کچھ شرائط ہے۔ اچھا اب بتائیے اس سوال کا جواب، امام کہہ دیتے قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، یہ کیوں کہا ایک شرط ہے اور کچھ شرائط ہے؟ غور کیا کبھی آپ نے اس جملے کو؟ ولیکن بشرطہا و شروطہا، قلعے میں داخل ہونے کی ایک شرط ہے اور کچھ شرائط ہے، تو اب آپ بتائیے، یعنی شرط الگ ہے شرائط الگ ہے۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، وَأَنَا مِن شَرْطِهَا نہیں کہا، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں اس کی شروط میں سے ہوں۔ آپ اس لفظ کی بنت پہ غور کیجئے، ترکیب پہ غور کیجئے، بناوٹ پہ غور کیجئے، کیا کہہ رہے ہیں وہاں؟ وَلَكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، ایک شرط ہے کچھ شرائط ہے، یعنی اس کا مطلب شرط الگ ہے شرائط الگ ہے، لیکن دونوں کے بغیر قلعے میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شرط کیا ہے، وہ شروط کیا ہے، میں زیادہ اس میں آپ کو الجھاتا نہیں ہوں، میں ختم کر دیتا ہوں۔ وہ شرط ہے نبوت، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے، اور صرف شرط پہ نہیں رکا جائے گا، وشروطہا، ساتھ میں شرطوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ 12 کے 12 امام، یہ شروط ہے، جمع ہے نا، 12 کے 12 امام کس میں آئیں گے؟ شروط میں سے آئیں گے، جب تک امامت کو نہیں مانا جائے۔ اور امام نے یہ کہہ سکتے تھے، امام نے کیا خوبصورت کہا کہ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں شروط میں سے ہوں، یعنی پچھلوں کی امامت کے بارے میں بھی بتا دیا، آنے والے ائمہ کی امامت کے بارے میں بتا دیا، میں شروط میں سے ہوں، پہلے والے امام بھی شروط میں سے تھے، آگے آنے والے امام بھی شروط میں سے۔ تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ 2 شرطوں کے ساتھ فائدہ پہنچائے گا۔ پہلی شرط لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو مانا جائے، اور شروط کیا ہے؟ علی ولی اللہ کا اقرار کیا جائے۔ یہ علی ولی اللہ رمزیت ہے کہ ہر امام کی امامت کا اقرار کیا جائے صاحب الحجت تک۔ اب آپ شمس و شموس سے جوڑیے اس جملے کو،
تو امام نے بیان کر دیا نا یہاں پر کس انداز میں بیان کیا. اور پھر یہ دیکھیے کہ جب رسول کی حدیث بیان ہوئی لوگوں میں گریا ہے. کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے اس حدیث نیشاپور کو بیان کروں, لیکن صرف ایک جملے پہ غور فرمائی. امام کو سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہاں محدثین کو بتانا چاہ رہے ہیں ہم دنیاوی مکتبوں سے حدیث نہیں لیتے, دنیاوی مدرسوں سے حدیث نہیں لیتے. سلسلہ دیکھیے حدیث کا. بھئی ایسے ہی تو نہیں کہا گیا کہ اگر دیوانے پہ پڑھ کے پھونک دو تو وہ دانا ہو جائے گا. آپ سلسلہ, یعنی جن کے نام ہی دانائی دیتے ہوں تو ان کا کردار, ان کی سیرت, ان کی روایات, ان کی ذات مقدسہ کیا کیا فیوز کا مجمع ہوگی. اب جملہ بس ختم کروں میں اس روایت کو اور آگے بڑھوں اس مقام سے. وہ آپ نے دوسری روایت بھی معروف یقیناً سنی ہوگی. یہ بھی علامات امامت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بیان کی گئی. وہ روایت کون سی ہے؟ اب دیکھیے 2 یا 3 راوی ہیں اس روایت کے, یعنی الگ الگ طریقوں سے یہ روایت آئی. بہار میں بھی آپ دیکھیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو جہاں بیان ہوا تو وہاں بھی آپ کو یہ روایت ملے گی. آپ کو عیون اخبار الرضا میں بھی یہ روایت ملے گی. کہیں پر مرف کا ذکر ہے, کہیں پر چونکہ ابو حبیب ہیں تو ان کا علاقہ ان کا جو گاؤں تھا اس گاؤں کا تذکرہ ہے, اور کہیں پہ مقام جوفہ کا لفظ آیا ہے. تینوں حوالے سے یہ روایت آئی ہے, اور اس کا سلسلہ سند بھی تقریباً صرف ہمارا نہیں بلکہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے. اور وہ حدیث کون سی ہے کہ ابو حبیب نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا خواب؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, ان کے سامنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, ان کے سامنے کھجوروں کی ٹوکریاں, اور وہ بھی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکری ہے, اس میں خرمے موجود ہے, کھجوریں موجود ہیں. راوی کہتا ہے میں امام کے رسول کی زیارت نصیب ہوئی, رسول کے پاس آ کے بیٹھا. حتیٰ کہ بعض روایات میں وہ گفتگو بھی موجود ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. اس سے یہ کہا کہ تم میری اولاد کا احترام کرتے ہو, یقیناً تم جزا کے حقدار ہو. اس راوی سے بیان. اور اتنے میں حضور نے مٹھی میں کھجوریں بھری اور مجھے عطا کی. اب جو میں نے کھجوریں گنی تو 18 کھجوریں تھیں, 18 خرمے تھے. میں نے سوچا شاید میری زندگی میں 18 سال باقی ہیں. دیکھیے یہ بھی تعبیر کا ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس نے یہی سمجھا کہ 18 سال باقی ہیں. کوئی اور انسان ہوتا تو یہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ 18 کروڑ ملیں گے, 18 لاکھ ملیں گے. حضور نے جب ہاتھ میں کھجوریں عطا کی ہیں تو 18 کھجوریں, بہت سارے مطالب اس سے مراد لیے جا سکتے تھے, مگر اس نے کہا 18 کھجوریں. لیکن پھر ایک مرتبہ 20 دن گزرنے کے بعد, بعض روایات میں 20 دن, بعض روایت میں وقت طے نہیں ہے, 20 دن گزرنے کے بعد امام جب مرف سے گزرے تو اس نے سنا کہ ہمارے شہر کی مسجد میں امام رضا آ رہے ہیں. کب میں بھی پہنچا کہ جس مقام پر رسول بیٹھے تھے اسی مقام پر امام بیٹھے, جیسے رسول بیٹھے تھے ویسے ہی امام بیٹھے, جیسے حضور کے آگے کھجوروں کی ٹوکری رکھی تھی وہی سیم کھجوریں امام رضا کے آگے رکھی, ویسی ہی نوعیت کی, اسی جنس کی کھجوریں امام کے آگے رکھی ہوئی. اور میں نے سلام کیا, امام کے آگے 2 زانو ہو کر بیٹھا. امام نے ایک مرتبہ مٹھی میں کھجوریں بھری اور مجھے عطا کی. اب جو میں نے گنی تو 18 تھی. اب راوی نے کہا, میں نے امام سے کہا مولا کچھ اور بھی عطا کیجئے. اب دیکھیں یہ امامت کا طریقہ کیا ہے, کسی کو خالی نہیں لوٹاتے, لیکن یہ علم امامت دیکھیے. کہا مولا کچھ اور دے دیجئے. تو امام نے مسکرا کے کہا اگر خواب میں میرے نانا نے دے دی ہوتی, خواب میں میرے نانا نے دے دی ہوتی تو میں بھی تمہیں دے دیتا, لیکن چونکہ میرے نانا نے نہیں دی تو لہٰذا میں بھی تمہیں زائد نہیں دوں گا. یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. کردار محمدی فقط اور فقط امامت سے ملے گا. یہاں لحموں کا لاہمی کی منزل ہے, یہاں دموں کا دمی کی منزل ہے, یہاں ہاتھ کے سانچوں میں فرق نہیں ہے. یہ اسی نور کا حصہ ہیں جو نور محمدی ہے. دیکھیے اب آگے بڑھیے, اور میں اب بہت سارے
نکات لکھے ہوئے تھے، میں تو ابھی ابتدائی دوسرے نقطے پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، لیکن جب بات یہاں پر آ گئی ہے تو میں اسے بھی بیان کروں۔ دیکھیے امام کے علوم، ہر امام کسی نہ کسی صفت سے خاص ہے۔ آپ وہ درود پڑھیے کہ جس میں تمام ائمہ کی صفات بیان ہو رہی، صولت حیدریہ، حلم حسنیہ، شجاعت حسینیہ، عبادت سجادیہ، معاصر باقریہ، وہاں آپ دیکھیے ایک لفظ آئے گا حجج رضویہ، امام کے احتجاجات، وہ مناظرات کہ جو امام نے فقط اپنے ہم مذہبوں سے نہیں کیے، تمام ادیان عالم کے بڑے بڑے علماء سے کیے۔ راس الجالوت کا دیکھیے آپ، یہودی علماء سے دیکھیے، عیسائی علماء سے دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ دہریے کیسے کیسے آئے۔ وقت نہیں ہے وگرنہ میں اس کی تفصیل بیان کرتا۔ ایک دہریہ آیا، میں بس جملہ دیکھیے کہ امام کا انداز کیسا تھا۔ اور اگر علوم کی مفصل کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں تو عیون اخبار الرضا پڑھیے۔ میں بار بار اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے جامع کتاب شاید ہی کوئی ہو جو امام کے علوم کو اس طریقے سے اپنے ضمن میں لیے ہو۔ بعض روایات کا کہنا ہے کہ 18,000 سوالات کے جوابات دیے امام نے دربار میں، ایک وقت میں نہیں، مختلف اوقات میں کتنے ہزار سوالات کے جوابات؟ 18,000 سوالات کے جوابات۔ سوچئے کہ اگر آج ہمارے پاس ان سوالات کا خزینہ ہوتا تو ہم کہاں پر ہوتے۔ لیکن جتنے بھی میسر ہیں اس میں دیکھیے دہریہ آیا، اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا خدا کب سے ہے اور کیسا ہے۔ اب امام کا جواب دیکھیے کہ کب سے ہے اور کیسا ہے۔ تو امام نے کہا یہ کب سے ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کبھی نہ ہو۔ کب سے ہے آپ کس کے لیے استعمال کریں گے؟ جو کبھی نہ ہو پھر ہو، اس کے لیے آپ کہیں گے کب سے ہے۔ لیکن جو ہمیشہ سے ہو اس کے لیے یہ لفظ نہیں آتا کہ کب سے ہے۔ دوسرا سوال کیسا ہے، کیا ہے؟ کہ یہ کیسا ہونا کیفیت ہے، وہ خالق کیفیت ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ سوال مخلوق کے لیے ہوتا ہے کیسا ہے، ماہیت کیا ہے، جنس کیا ہے، یہ سوال خالق کے لیے نہیں ہے کیسا ہے۔ کیوں؟ اس نے کیسا ہونے کو خلق کیا، وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں۔ اس نے کہا یہ تو پھر وہی بات ہوئی جیسے آج کل کے اگر آپ اٹھائیے مناظرات تو اس میں دیکھیے یہی طریقہ، یہ تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کہ خدا کے ہونے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل میں نہیں آتا کہ کیسے کیفیات سے باہر ہے۔ جو کیفیات سے باہر ہو جائے وہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ اب امام کا جواب سنیے، جس جواب کے لیے میں نے یہ روایت ضمناً آ گئی تو میں نے آپ کی خدمت میں دیا کہ امام کا جواب سنیے۔ امام نے کہا یہی فرق ہے تجھ میں اور ہم میں، تو نے جس بات پہ انکار کیا ہے ہم نے اسی بات پہ اقرار کیا۔ کیا مطلب؟ تو نے اس بات پہ انکار کیا کہ تیرے حواس میں نہیں آتا تو تو نے خدا کا انکار کر دیا، اور ہم نے اسی بات پر اقرار کیا کہ جو حواس میں آ جائے وہ مخلوق ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا۔ تو جس بات پہ تم انکار کر رہے ہو ہم اسی بات پہ اقرار کر رہے ہیں۔ امام کے جوابات دیکھیں، اور وہ کتنے ہی دہریے ایسے تھے جنہوں نے فوراً امام کے ہاتھ چوما اور کلمہ پڑھا۔ عصمت انبیاء، میں صرف ابھی آپ کو موضوعات دے رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ عصمت انبیاء سے متعلق سوالات کے جوابات دیکھیے، جب مامون نے عصمت انبیاء کے متعلق سوالات کیے، آپ ان سوالات کے جوابات دیکھیے کہ جو امام کی طرف سے آئے، اور نہ جانے کتنے احکامات، کتنے ہی آج آپ کے فقہی مسائل ایسے ہیں، کتنے ہی آپ کی زندگی کے کاروبار میں، معاشرے میں رائج چیزیں ایسی ہیں کہ جو جن کی ابتدا امام رضا علیہ السلام سے ملتی ہے۔ آپ جائیے تفصیل سے مطالعہ کیجیے گا۔ لیکن میں ختم کروں، میں بس گفتگو ملاؤں۔ مامون سے مناظرے دیکھیے۔ ایک روز مامون نے پوچھا، اب یہ روایت عجیب ہے، مامون نے پوچھا، کہا فرزند رسول ہم نے سنا ہے کہ، یعنی رسول سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے، علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے، کیا یہ حدیث ہے واقع؟ تو اب دیکھیے امام ہوتا ہے۔ امام نے کہا مامون کیا تم نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، اور انہوں نے تمہارے جد عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت نہیں کی گئی کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر ہے؟ دیکھیے کیسے حجت قائم کر رہے ہیں۔ امام نے اسے فرار کا رستہ نہیں دیا، امام نے سلسلہ سند بھی اس کا بتایا
کہ تم نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے نہیں سنا کہ رسول نے فرمایا علی کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض کفر ہے؟ تو کہنے لگا ہاں، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، فرار کا کوئی رستہ نہیں تھا، اس نے مان لیا، کہا ہاں یہ تو حدیث ہے، کہا تو بس ٹھیک ہے، محبت پر یہ فیصلہ ہو گیا، علی کی محبت ہی فیصلہ کرنے والی ہے جنت اور جہنم کا۔ کیوں؟ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ مومن ہوگا، جو مومن ہوگا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہ کافر ہوگا، اور کافر کے لیے جہنم میں۔ جیسے ہی امام نے یہ جواب دیا، اب امام چلے دربار سے، جب واپس آئے تو ریان ابن سلط کہتا ہے میں نے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا مولا کیا جواب دیا، مولا کیا خوبصورت جواب دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ مامون جیسا، مامون کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بڑے بڑے اہل علم و فضل اس کے دربار میں موجود رہتے تھے، ہر وقت مناظرہ ہو رہا ہے، تو معمولی آدمی نہیں۔ تو کہا مامون میں بھی جرت نہ ہوئی کہ آپ کے جواب کو رد کرتا، آپ نے تو کیا عمدہ جواب دیا ہے کہ دربار پہ سکتہ چھا گیا، اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں متحیر ہو گیا مجمع، وزیر خاموش، مشیر خاموش، علماء خاموش، فضلاء خاموش، محدثین خاموش، سب خاموش رہے، اور آپ نے ایسا جواب دیا آج لطف آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سوچیں کہ کوئی علی کا چاہنے والا کسی دربار میں بیٹھا ہو اور علی کی کوئی فضیلت بیان ہو رہی ہو، سب خاموش ہو جائیں، دربار بھی مخالف ہو، کیا لطف آئے گا۔ تو وہ اس نے محظوظ ہو کے امام سے کہا آج تو مزہ آ گیا۔ تو امام نے اس سے کہا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے، یہ جواب جو تھا یہ اس کے ظرف کے مطابق تھا، حقیقت یہ ہے میں نے اپنے آباء و اجداد سے اس حدیث کو سنا ہے کہ قیامت کے روز امیر المومنین پل صراط پہ کھڑے ہو کے جہنم سے خطاب کر کے کہیں گے ھذا لی و ھذا لک، ھذا لی و ھذا لک، اے جہنم یہ تیرا ہے، اے جہنم یہ میرا ہے۔ اللہم صل۔ بس اب وقت مکمل ہوا، آخری دو روایتیں سن لیجئے اور بس میں یہیں پر اختتام کر دیتا ہوں گفتگو کو۔ تو یہ ہمارا ہے، یہ تمہارا ہے۔ یہ امام نے دیکھیں کیا لطف ہے امام کا کہ پل صراط پہ کھڑے ہو کر آپ یہ دیکھیے نا، اور امام رضا کی زیارت کی حدیث ملائی کبھی اس موقع سے کہ میں تمہاری مدد کو آؤں گا، جو میری زیارت کو آئے، غریب الوطنی میں جو میری زیارت کو آئے میں اتنے مقامات پر اس کی مدد کروں گا۔ اب وہ مقامات ہی اگر آپ دیکھ لیجئے تو امام نے جو مقامات گنوائے ہیں ان میں سے ایک مقام کون سا ہے؟ پل صراط۔ امیر المومنین یعنی علی ابن ابی طالب بھی مدد کے لیے ہیں، علی رضا بھی مدد کے لیے ہیں۔ یہ عجیب کیفیت ہے۔ بہرحال میں ختم کرتا ہوں، اب بس روایت سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ احتجاجات پڑھیں امام کے تو مختلف موضوعات پہ مختلف احتجاجات آپ کو ملیں گے اس مقام پر۔ امام کے علم اور امام کی پیشن گوئیاں جو دلیل ہیں امامت پر امام کی، جیسے کہ علی بن حمزہ کی وفات کے دن بتانا، یا اس طریقے سے یہ بتانا کہ جب ولی عہدی کا موقع آیا اور امام تشریف لائے تو مامون نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں خلافت سے معزول ہو کے آپ کو خلیفہ بنا دوں۔ اب دیکھیے امام کے سامنے کس طریقے سے اپنی دانست میں تیزی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ امام کا جواب سنیں گے آپ، یہ معجزہ ہے، یقیناً یہ معجزہ ہے۔ امام کا جواب سنیے، کہا اگر تجھے اللہ نے امام بنایا ہے اور خلیفہ بنایا ہے تو تجھ پر یہ حرام ہے کہ تو خلافت سے ہٹ کر کسی اور کو امام بنائے، اور اگر تجھے اللہ نے امام نہیں بنایا تو تجھے حق کس نے دیا ہے کہ تو کسی اور کو امام بنائے۔ بعض احادیث میں اب یہ پھر تفصیل اور سیرت میں جانا پڑے گا کہ کئی روز تک گفتگو ہوتی رہی، پھر امام کو ولی عہدی کے لیے راضی کرنے لگا جب امام خلافت پہ راضی نہیں ہوئے۔ بعض جگہ پہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے 20 دن تک گفتگو ہوتی رہی، اور امام نے خلافت قبول کرنے پر راضی نہیں ہوئے تو آیا ولی عہدی کا عہدہ لے کر، کہا میں جانتا ہوں تو مجھے ولی عہد کیوں بنانا چاہتا۔ کہا کس لیے؟ کہ تو دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تک دنیا دور تھی تبھی تک دنیا سے دور تھے، جب دنیا ان کے پاس چل کے آئی تو دنیا میں فوراً ولی عہدی کو قبول کیا۔ لیکن جب میں آخری سلسلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، لیکن جب قبول کی امام نے ولی عہدی، کوئی صورت نہ دیکھی، اور جب پوچھا بھی گیا تو امام نے جو دلیل دی ہے اس دلیل کو یاد رکھیے، وہ دلیل اہم، وہ دلیل یہ ہے کہ امام نے کہا جب یوسف نبی ہو کر
عزیز مصر کے خزانچی بن سکتے ہیں، تو میں یہاں پر مامون کی ولی عہدی حالات کے تحت کیوں قبول نہیں کر سکتا؟ اب آپ کے ضمن میں اب وقت ہوتا تو تفصیل سے اس کے ضرور بیان کرتا، لیکن بس اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیں جو امام نے بتایا۔ اس کہنے لگا کہ آپ ولی عہد ہوں گے، تو امام نے جو جملہ بیان کیا، جو میں دلائل امامت میں سے جو گفتگو کر رہا تھا، امام نے کہا ولی عہد وہ بنتا ہے جو تیرے بعد تخت پہ آئے، مجھے تجھ سے پہلے ہی زہر دغا دے کر شہید کیا جائے۔ تو ایک مرتبہ مامون نے کہا کس میں اتنی جرت ہے کہ جو آپ کو زہر دغا سے شہید کرے میرے ہوتے ہوئے؟ تو امام نے اس سے کہا اب کیا قاتل کا نام بھی بتا دوں؟ اب کیا قاتل کا نام بھی بتاؤں کہ کون مجھے قتل کرے گا؟ اور پھر امام نے یہ بھی وہیں اسی محفل میں بتایا کہ مجھے ہارون رشید جس جگہ مدفون ہے مجھے اسی مقام پر دفن کیا جائے، اور وہیں امام دفن ہوئے جہاں آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ دلائل امامت میں سے۔ آخری چیز سنیے، راوی ہے ریان ابن سلط، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے یہ روایت جو زیارت پہ گیا ہے نا امام کی، خدا سب کو توفیق دے، آپ بار بار زیارات پہ جائیں، خدا سب کو محفوظ رکھے، خدا حالات سازگار کرے کہ ہم زیارات پہ جا سکیں، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ اس روایت میں کیفیت ہے، اگر آپ اس کیفیت کو سمجھ لیں گے نا تو جس نے امام سے وداع کیا نا، جس نے زیارت وداع پڑھی ہے، چونکہ امام کی آمد کے لیے اس درس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وگرنہ میں مصائب کے بھی 2-3 جملے اسی ذیل میں آ جاتے ہیں، لیکن جس نے بھی وداع کی کیفیت کو ذہن محسوس کیا ہے نا، وہ اس روایت کو دیکھیں۔ ریان ابن سلط کہتا ہے کہ جب میں عراق جانے لگا، امام کی خدمت سے اجازت لے کر عراق جانے لگا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں امام سے ایک امام کی قمیص مانگ لوں تاکہ میں اپنے ساتھ بطور کفن رکھ سکوں، تاکہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بطور کفن دیا جائے، اور کچھ امام سے درہم طلب کروں تاکہ اپنی بیٹیوں کے لیے انگوٹھیاں اور کچھ زیور بنا سکوں۔ اب ظاہر ہے کہ امام کے مال سے اگر اپنی بیٹیوں کے لیے تحفہ لے کر جاؤں گا تو اس میں برکت ہوگی۔ تو یہ 2 چیزیں اس نے سوچا کہ میں جب امام کو خدا حافظ کرنے کے لیے جاؤں گا، وداع کرنے کے لیے جاؤں گا تو امام سے طلب کروں گا کل۔ لیکن جب میں امام کے پاس وداع کرنے کے لیے آیا اور امام کے اس شمس و شموس کے چہرے کو دیکھا، امام کے چہرے کی تابانی دیکھی، امام کے چہرے کو دیکھا، تو میرا دل ٹوٹ گیا، مجھ پر گریہ طاری ہوا، میں بھول گیا کہ میں کیا مانگنے کے لیے آیا تھا، اور میں بار بار امام کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ پھر نہ جانے کب مجھے زیارت نصیب ہو، بار بار امام کے چہرے کو دیکھتا، اور مجھ پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ میں وہ چیز طلب نہیں کر سکا۔ اور جب جانے لگا تو امام نے مجھے آواز دی، اے ریان ادھر آؤ، کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم تمہیں اپنی قمیص کفن کے طور پر دیں؟ کیا تم اپنی بیٹیوں کے زیور یا اپنی بیٹیوں کی انگوٹھیاں ہمارے درہم سے نہیں بنانا چاہتے، خواہش نہیں رکھتے؟ کہ مولا یہی مانگنے آیا تھا، مگر آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے فراق کا جو غم ہے مجھ پر اتنا طاری ہوا کہ میں آپ سے مانگ نہیں سکا۔ تو امام نے اسے قریب بلایا، مصلی ہٹا کر، چٹائی ہٹا کر ایک اپنی قمیص اسے ہدیہ کی، اپنی قمیص عطا کی، اور کچھ درہم عطا کیے کہ جاؤ اپنی بیٹیوں کا زیور بنانا۔ بس میں ختم کرتا ہوں اس مقام پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ امام کے پاس جاتے ہیں تو امام آپ کے دل کے حال سے واقف ہیں، آپ کی حاجات سے واقف ہیں، آپ کے دل کے حالات سے واقف ہیں۔ سچی نیت، اخلاص اور حضور قلب کے ساتھ جب بھی امام کی بارگاہ میں جائیں گے تو یقیناً امام کی بارگاہ سے فیض پائیں گے، اور جب بھی زیارت کے لیے جائیں، کیونکہ وقت نہیں ہے وگرنہ وہ تفصیلی روایات آپ کے پیش نظر ہوں گی کہ جس میں امام رضا کی زیارت کی فضیلت بیان ہوئی ہے، بس یہ جملہ سن لیجئے، جب بھی سچے دل کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پہ جائیں تو ان سے جو چیز مانگیں وہ یہی ہے کہ مولا ہم آپ کے دین پر ثابت قدم ہیں، مولا ہم آپ کی امامت پر ثابت قدم رہیں، ہم سرکار حجت کی امامت پر ثابت قدم رہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار حضرت ولی عصر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج وفرجنا به یا کریم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔